اسپیکر صاحب، آج کے یوم استحصال کے حوالے سے سب سے پہلے تو میرے خیال بلوچستان کی عوام کی طرف سے اور بلوچستان کے پارلیمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا پیغام کشمیری بھائیوں کے لیے، ان کشمیری دوستوں کے لیے جو پچھلے کئی سالوں سے اس جد و جہد میں شامل رہے ہیں۔ یقینی طور پہ آج صبح بھی ایک تقریب ہوئی تھی، اس پہ میں نے یہی بات کی کہ ہمارا یہ جو جذبہ، یہ جو بلوچستان کیونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے اور ہم شاید لاکھوں میں کروڑوں میں لوگوں کے اجتماع جمع نہیں کر سکتے، لیکن اس پسماندہ صوبے کی اپنی جو معیشت کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے جو کمزوریاں ہیں، لیکن ہمارے جذبات اور ہم جس طریقے سے اپنے احساسات کو آگے لا رہے ہیں، اس میں ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے۔ اور یہ ایک میسیج ہے جو جب بلوچستان کی طرف سے، بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو کشمیریوں کے لیے جاتا ہے تو یقینی طور پہ ان کے اندر ایک حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اپنے اس جد و جہد میں بلوچستان کو بھی انشاءاللہ باقی لوگوں کی طرح اسی طرح یاد رکھیں گے جس طرح ان کے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک بہت چھوٹے سے نوٹس پہ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بھی اس کے ساتھ، اس ریزولوشن کے ساتھ دیا، اور یہ ہمارا مشترکہ ریزولوشن ہے جو بلوچستان اسمبلی کی طرف سے اس کو ہم نے ٹیبل جو ابھی کر رہے ہیں۔ اس میں یقینی طور پہ ہماری کوشش تھی کہ جتنے لوگوں سے ہم اس ریزولوشن کے حوالے سے نمائندگان ہیں ان سے رابطہ کرتے اور ان کے نام بھی اس میں شامل کرتے، لیکن جو بھی ٹیبل ہوا ہے اس کو ابھی میرے خیال باقاعدہ ساری اسمبلی کی طرف سے، اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی طرف سے اس ریزولوشن کو انشاءاللہ ہم ٹیبل کر کے پاس کروائیں گے، تاکہ یہ ایک پیغام بلوچستان کی ساری سیاسی پارٹیز کی طرف سے پورے دنیا کو، پورے پاکستان میں جس طرح باقی اسمبلیوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں، بلوچستان کی طرف سے بھی جائے۔ ساتھ ساتھ میں اپوزیشن کا اس حوالے سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس نشست میں نہ صرف حصہ لیا ہے بلکہ جن خیالات کا اظہار کیا، یقینی طور پہ وہ بہت سارے ہمارے وہ اشخاص، وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی ہے، ان کے لیے حوصلہ افزائی کا ایک بہت بڑا طریقہ کار بھی بنے گی، اور وہ بلوچستان کے اسمبلی کے لوگوں کے جو ایک احساسات ہیں جب ان کو سنیں گے، آج کے اس پارلیمنٹ کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں گے بھی اور اس کا ذکر بھی کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میرے خیال دنیا کے بہت کم ایسے ممالک ہوں گے جہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں، جہاں پہ بہت سارے ایسے نظام بھی آئے ہیں جہاں لوگوں نے اپنے قوموں پہ سختی بھی کیا ہوگا، یا بہت سارے معاملات گزرے ہوں گے، لیکن اس طریقے کا رویہ میرے خیال دنیا اپنے ہسٹری میں پہلی بار دیکھ رہی ہے کہ جہاں 1 سال تک آپ نے کرفیو کا سسٹم ایسا لاگو کیا ہے کہ لوگ نہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، لوگ اپنے جذبات کا خیال اظہار نہیں کر سکیں، ایک جمہوری نظام کے اندر جہاں وہ دنیا کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو جہاں سب سے بڑی جمہوریت ہو تو پھر وہاں جمہوریت تقاضے بھی سب سے بڑے ہونے چاہیے، وہاں پھر جمہوریت کے نظام کو فوقیت بھی اسی طرح دیکھنی چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو طریقہ کار ہے وہ بھارت کے اندر کچھ اور کشمیر کے اندر آپ نے اس کو ایک الگ نظریے سے پیش کر رہے ہو، اور یہی وجہ ہے جن چیزوں نے آہستہ آہستہ موجودہ جو حکومت ہے مودی سرکار کی، اس کو اس بات پہ کسی حوالے سے ایک صاف سی تصویر دکھائی ہے کہ آج وہ اگر کسی کو بھی اس کرفیو کو کم کرتے ہیں تو کشمیر سب آج کے دن کے حوالے سے یقینی طور پہ دنیا پہ بہت ساری چیزیں بہت واضح ہوئی ہیں کہ جس جمہوریت کے نام پہ بھارت بار بار دنیا کو یہ ایک تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کی جو ایک زندگی ہے بھارت کے اندر، ایک بڑی میڈیوکر جو ایک سیاست کا ہمیشہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے، لیکن ان 1 سال کے اندر
وہ ممالک جو شاید کبھی اس چیز کو بھروسہ نہیں کرتے تھے، آج وہ ممالک بھی مجبور ہوئے ہیں. اور ہم نے کبھی ماضی میں شاید BBC, CNN, الجزیرہ اور اس طرح کے بڑے بڑے چینلز کو کشمیر کے حوالے سے بہت اوپن طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہوئے بھارت کو نہیں دیکھا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان 1 سالوں میں ہم نے یہ چیز کو محسوس بھی کیا ہے، اور اس جد و جہد کو جس میں ہم سب شامل ہیں، سارے کشمیری شامل ہیں، دنیا کے ہر وہ شخص شامل ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ جس آزادی کے ساتھ، جس آزادانہ ماحول کے ساتھ اپنے علاقے میں ایک ذہن رکھ کے چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس کی نفی جہاں بھی ہوگی وہاں پہ وہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے. اور پاکستان میں اس سے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. پاکستان میں خاص کر ہمارے سیاسی جماعتوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور کشمیر کی میں یقینی طور پہ زیرت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ ہمیں اس جد و جہد میں یقینی طور پہ لفاظیت میں ہمیشہ تقاریر میں اس چیزوں کو آگے نہیں لے جانا ہے، بلکہ ہم نے عملی طور پہ ایک ریاست کے حوالے سے، ایک سسٹم کے حوالے سے ان چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے جانا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی لے جانا ہے. اور میں سمجھوں گا کہ ساری حکومتوں نے اپنی کوشش ضرور کی ہوگی. اور یہ الگ بات ہے کہ کچھ حکومتیں ایسی بھی ماضی میں رہی ہیں جنہوں نے وفاقی سطح پہ کبھی ٹریڈ کے نام سے، کبھی اچھے تعلقات کے حوالے سے، کبھی کسی اور ممالک کے ایک رول کے حوالے سے بھارت اور پاکستان میں کوشش کی گئی کہ ایک تعلقات ایسے ہوں تاکہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ پیچھے کی طرف چلا جائے. لیکن یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا جو عمران خان صاحب نے لیا. UN کے اندر میرا خیال یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں اور UN جو اسمبلی ہوئی تھی اس کے اندر جس بھرپور انداز میں کشمیر کا موقف اس دفعہ پیش کیا گیا، شاید ہی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے بہت کم ایسے لیڈر پاکستان میں گزرے ہوں گے جنہوں نے ایک بڑے کھلے انداز میں کشمیر کا موقف پیش کیا اور بھارت کو ایک کرٹیسائز کرتے ہوئے حقائق کا سامنا کرانا پڑا پوری دنیا کے ساتھ. اور اس کی مثال میں اس لیے وجہ دے رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے کھلے انداز میں اپنی تقریر بھی کرتے ہیں. عموماً لکھی ہوئی تقریر میں آدمی بہت کچھ کہہ لیتا ہے، اس میں جذبات کے ساتھ بھی تعلق بڑا کم ہوتا ہے. لیکن بغیر پڑھے ایک کھلے انداز میں جب آپ تقریر دنیا کے سارے لیڈرشپ کے سامنے کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ آپ کے جذبات اندر سے اور بڑے فرم انداز میں نکلتے ہیں، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے جتنے بھی تھے پوری دنیا میں، انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اور یہ وہ بیکنگ تھی شاید ساری کولیشن گورنمنٹس فیڈرل میں، پروونشل لیول پہ ہم سب نے اس بات کو سیکنڈ کیا کہ یہی وہ موقف ہے جس کو ہمیشہ جب بھی ہم آگے رکھیں گے تو کشمیر کے حوالے سے چیزوں کو سیریس دیکھا جائے گا. اور جب لیڈرشپ ہی کسی معاملے کو کمزور انداز میں آگے لے جائے گی تو پھر دنیا بھی اس کو بڑے ایزی وے میں ایڈریس کرتی ہے اور اس کو سیریس نہیں لیتی. اور یقینی طور پہ کل کا جو ایک سٹیپ ہے جو جس میں سارے پاکستان کے بڑی پارٹیاں بھی شامل تھیں، جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اراکین بھی فورن منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے. پھر اسمبلی کا کیبنٹ نے جس پولیٹیکل میپ کی جو منظوری دی گئی ہے، وہ اس بات، حالانکہ اس کی تفصیلات اگر اس میپ کو تھوڑا سا قریب سے دیکھا جائے، ڈیٹیل میں دیکھا جائے، ان میں بہت ساری چیزوں کو ابھی بھی اسی طرح واضح رکھا ہے جس میں آکوپیشن یا باقی چیزوں کا ذکر ہے. لیکن یہ ایک بڑا سوال ہمیشہ سے اٹھتا تھا، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے اگر دنیا کے بہت سارے پاکستان کا نام لکھ کے اور یہ لکھیں میپ دنیا میں اگر آپ سرچ کریں تو بہت سارے ایسے سرچ انجنز ہیں جو پاکستان کے میپ میں پورے کشمیر کو باہر نکال دیتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ جموں کشمیر بھی اس میں نہیں ہے، سری نگر، باقی سارا، اور تقریباً وہ پورا حصہ، یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں یا سرچ انجنز ہیں جو گلگت بلتستان کو بھی باہر نکال دیتے ہیں. لیکن پولیٹیکل اپنے اس نئے نقشے کو جب پاکستان پیش کرے گی یونائٹڈ نیشن میں تو یہ ایک لیجٹمیٹ طریقے سے اپنا کیس پاکستان آگے فارورڈ کرے گا کہ آئندہ جب بھی آپ چیزوں کو اگر پاکستان کے حوالے سے ایڈریس کریں تو یہ وہ ایک فائنل طریقہ کار ہے، ایک نقشہ ہے جس کو دنیا ایکسیپٹ کرے ہر حوالے کے ساتھ.
اور یہ ایک اچھی ایک سٹیپ ہے، ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملات میں، کشمیر کے معاملات میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا، اب لوگ، ممالک اپنے فیصلے تقریباً ایک اپنے انداز میں خود کر رہے ہیں۔ آج چین کو جہاں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بارڈر کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، تو وہ اپنی چیزوں کو حوالے سے بھارت کے ساتھ ایک بڑے اسٹرانگ وے میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح آپ میانمار کی طرف چلے جائیں، اسی طرح آپ گلف ممالک کی طرف چلے جائیں، یہاں تک کہ امریکہ، یورپ میں بھی جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے سیلف انٹرسٹ اور ان کی سیکیورٹی اور ان کے لوگوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال اٹھنے والا ہے، آج کل دنیا میں سارے ممالک اپنے فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ لے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ شاید یہ گلوبلائزیشن کا ایک نیا دور ہے جس کو ہم پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ میں ابھی دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جب یہ اقتصادی معاملات اس دنیا میں تھوڑے اور تنگی کی طرف جائیں گے تو ہم شاید 6-8 مہینے بعد چیزوں کو تھوڑا اور مختلف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملکی سطح پہ اپنی چیزوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے ہمیشہ اپنی آواز ہر لحاظ سے بلند کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنا ایک بڑا کلیئر موقف دنیا کے سامنے رکھیں کہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر سے یقینی طور پہ بات چیت کا سلسلہ ہر حوالے سے ہمیشہ دنیا میں رہا ہے۔ چیزیں جب بھی آئی ہیں وہ ٹیبل پہ بات ہوئی ہیں، جس طرح خالق ہزارہ صاحب نے بھی بات کی، زمرو خان صاحب نے بات کی، باقی ممبران نے بھی کی، لیکن آپ کی سٹینڈنگ جب سٹرونگ ہوگی تب ٹیبل پہ آپ کے ساتھ کوئی سیریس بات کرے گا، لیکن اگر آپ کی اپنی سٹینڈنگ بڑی ویک ہو پھر لوگ ٹیبل پہ کیا، میرا خیال کسی نیگوسیشن میں بھی بات نہیں کرتے۔ تو یقینی طور پہ ہم بلوچستان کے لوگ آج کے حوالے سے ایک بڑا سپورٹیو پیغام کشمیری بھائیوں کو، ان کے لوگوں کو جنہوں نے جد و جہد کی ہے، جو کر بھی رہے ہیں، ہمارا یہ پیغام ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ان کے جو جذبات ہیں یقینی طور پہ جب وہ یہ سنیں گے کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی آج اس یوم استحصال کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ہمارے لیے اور مودی سرکار کے لیے، تو ہم ایک چھوٹی سی اپنی جو شرکت ہے اس میں شریک ہو کے ہم ان کے لیے ایک راہ کو اور مضبوط کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارا ایک مسلمان ہونے کی طرف سے ایک ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور انسانیت کے حوالے سے جن دہشت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے شریک کر رہے ہیں۔ میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم نے بڑے ایک شارٹ فورم پہ، شارٹ نوٹس پہ، اور پورے میں اپوزیشن کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس ریزولوشن کو جو ٹیبل کیا ہے، یہ ہماری طرف سے، ہماری اسمبلی کی طرف سے، بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے، بلوچستان کی ساری پارٹیز کی طرف سے ایک بڑا اچھا پیغام جائے گا، پوری دنیا میں جائے گا اور خاص کر کشمیریوں کے لیے جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔